بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الازل الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ اذان محترم، سورہ لقمان کے مفاہیم پر سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے کی یہ دوسری گفتگو ہے۔ پچھلی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ فضائل اور الف لام میم حروف مقطعات کے بارے میں آپ کی سماعتوں کے نظر کچھ بیان ہوا تھا، کہ جن کا خلاصہ یہی تھا کہ پروردگار عالم نے جہاں پر کل قرآن کریم کے اندر جا بجا آیتوں کے نزول کے ذریعے سے ایک معجزہ بتلایا ہے، اسی طرح سے اسی قرآن کریم کا ایک جز حروف مقطعات بھی ہیں۔ حروف مقطعات وہ حروف کے جو قطعہ کر کے آئے ہیں، جو انڈیویجولی آئے ہیں، الگ الگ، جنہیں بیان کیا گیا جوڑ کر، جیسے کہ الف لام میم را، طاسیم میم، نون، قاف، طٰہٰ، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، اور اس طرح کے جو حروف مقطعات ہیں وہ تمام۔ اور اس کے اندر دو اقوال آپ کی خدمت میں مفسرین اور علماء کرام کے بیان کیے گئے تھے، من جملہ یہ ایک بات یہ کہ یہ عبد و معبود کے درمیان، حبیب و محبوب کے درمیان کی خاص گفتگو ہے، کہ جسے عام انسان ڈیکوڈ نہیں کر سکتا۔ عام انسان کی بات کر رہا ہوں، خواص کی بات نہیں کر رہا۔ وہ ہستیاں کہ جنہیں پروردگار عالم نے راسخون فی العلم ہستیاں قرار دیا ہے، یعنی کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، وہ بہت بہترین انداز سے ان حروف مقطعات کی تفسیر اور اس کے علم کو جانتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو علماء کرام نے بیان کیا، مفسرین نے، وہ یہ بات بھی ایک قول ہے کہ یہی وہ حروف ہیں پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ جنہیں جوڑ کر آیتیں بنائی گئیں، اور آیتوں کو جوڑ کر سورے اور سوروں کو جوڑ کر قرآن کریم کی تشکیل پائی ہے۔ لہٰذا جس شخص کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، یا جو قرآن کریم کو قبول نہیں کر رہا، یا جسے اعتراض ہے، تو اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ کہے، یعنی کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ جیسے عام جملے ہوتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کسی شاعر کے جوڑے ہوئے، اسی طرح کے کچھ جملے ہیں کہ جسے نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کو معجزہ بنا کر دکھلایا جا رہا ہے اور نعوذ باللہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے کھلے الفاظ میں یہ کہا ہے فَأْتُوا بِسُورٍ مِّن مِثْلِهِ، بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ۔ اگر تم نہیں کر سکتے، اگر تم یہ قبول نہیں کرنا چاہتے، تو پھر تم بھی ایک سورہ اسی طرح کا بنا کر لے آؤ کہ جو معجزہ بھی ہو، اور ایسا معجزہ ہو کہ جو ایمان ہو، ایمان میں اضافے کا سبب ہو، ایسا معجزہ ہو کہ جو بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب ہو۔ قرآن کریم ایک معجزہ ہے کہ جو ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور عام انسان کا جوڑا ہوا کوئی جملہ، کلام، کوئی سورہ اگر کوئی ہو بھی تو اس میں کہاں سے شفا لے کر آئے گا انسان؟ اور اگر اس طرح سے اگر یہ بھی نہیں، پہلے تو یہ کہا تھا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّن مِثْلِهِ، تو 10 سورے اسی جیسے لے آؤ، اور 10 سورے بھی نہیں لا سکتے تو ایک سورہ لے آؤ۔ ایک سورہ تو کیا، ایک آیت لانے کا انسان بساط نہیں رکھتا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو امراء القیس کے جو قصیدے لکھے گئے تھے، اور وہ جو معلقات سبا کہ جن کو
معلق کیا جاتا رہا ہے خانہ کعبہ کی دیواروں پر، اس کے اعتبار سے ہم نے پچھلے مجلس میں عرض کر دیا تھا، لہٰذا بات کو آگے بڑھایا جائے۔ پروردگار عالم نے اس سورہ مبارک لقمان کے اندر یہ ارشاد فرمایا، دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف لام میم، اور الف لام میم کے بعد پھر تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں۔ دیکھیے، اس سے جو پچھلا والا سورہ ہے، سورہ لقمان سے پچھلا والا سورہ یعنی کہ سورہ روم، سورہ روم کے اندر بات یہاں پر ختم ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے طرح طرح کی الگ الگ ٹائپس کی مثالیں پیش کرتے ہیں، اور وہ مثالیں یقیناً حکیمانہ مثالیں ہوتی ہیں، حکمت آمیز مثالیں ہوتی ہیں، وائز ایگزامپلز ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ یہاں پر اس سورے کے ساتھ پچھلے سورے کا ربط یہ ہے کہ بالکل دوسری آیت کے اندر، یعنی حروف مقطعات کے بعد جو فوراً آیت آ رہی ہے اس کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں کہ جس کے اندر حکمت بیان ہوئی ہے۔ ہدی و رحمتن للمحسنین، یہ کتاب، یہ جو آیات کتاب حکیم ہے یعنی کہ قرآن کریم، یہ قرآن کریم کیا ہے؟ ہدی و رحمہ، ہدایت ہے اور رحمت ہے، للمحسنین، کن کے لیے؟ کہ جو محسنین ہوں۔ اب پروردگار عالم محسنین ہو یعنی کہ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، اچھا عمل انجام دینے والے، وہ عمل کہ جسے اللہ نے اچھا جانا ہے اور اللہ نے مانا ہے، وہ عمل للمحسنین۔ اب یہاں پر بات محسنین پر رکی نہیں ہے، پروردگار عالم اسے مزید کلیریفائی کر رہا ہے اور اسے مزید بریف کر رہا ہے۔ یہ محسنین کون ہوتے ہیں؟ سوال تو فوراً پیدا ہوگا انسان کے ذہن کے اندر کہ جنہیں پروردگار عالم محسن کہہ رہا ہے وہ ہیں کون؟ تو فوراً اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ نے جواب ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ تین نشانیاں پروردگار عالم نے بیان کر دیں محسنین کی، لیکن اس سے پہلے جہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں محسن بننا ہے تو ہمیں کون سے اپنے اندر اوصاف اور کیریکٹرسٹکس پیدا کرنے ہوں گے، وہیں پر انسان کے ذہن کے اندر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کہیں پر تو قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور کہیں پر یعنی کہ سورہ لقمان کی اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدی و رحمتن للمحسنین، کہ یہ ہدایت تو ہے، رحمت تو ہے، لیکن ہے ہر ایک کے لیے نہیں، محسنین کے لیے۔ ایسا کیوں؟ اس کے جواب کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ ہدایت جو ہے نا اس کی دو قسمیں، یہ پہلے یعنی جواب کے پہلے حصے کی دو قسمیں۔ ہدایت دو طریقے کی ہے، عربی زبان کے اندر، اصطلاح کے اندر، ٹرمینالوجی کے اندر اگر سننا چاہیں گے تو یہ ایک ہوتا ہے اراءۃ الطریق، ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ سمپل کر کے، اسے سمپلیفائی کر کے اگر سمجھانا چاہیں تو یوں ہوگا کہ ایک مرتبہ کسی کی ہدایت کرنے کے لیے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کسی جگہ کا ایڈریس آپ سے پوچھا، آپ نے اسے وہیں پر کھڑے کھڑے تھیوریٹیکلی اپنے الفاظ میں، اپنے جملوں میں، اشاروں کے ذریعے سے سمجھانا شروع کیا کہ بھیا تم فلاں علاقے میں جانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، یہ جو سڑک جا رہی ہے نا اس سڑک پر سیدھے سیدھے چلتے چلے جاؤ، اور جب یہ سڑک آگے جا کر جس جگہ پر دائیں جانب رائٹ سائڈ پہ مڑے گی وہیں پر تم بھی مڑ جانا، اور پھر جب تم وہاں سے دائیں جانب مڑو گے تو پھر ایک سڑک آئے گی اور وہاں سے بائیں جانب مڑ جانا، اور پھر اسے سمجھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ کہتا ہے کہ جب تم اس فلاں مرحلے پر پہنچ جاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہاری ڈیسٹینیشن آ گئی ہے، تمہاری منزل کو تم پہنچ گئے ہو۔ ایک یہ طریقہ ہے کسی کو ہدایت دینے کا، کسی کو کہیں پہنچانے کا،
اور ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے ایڈریس پوچھا کہ بھیا ذرا مجھے بتا دا کہ میں نے مثلا میں نے ڈیفنس کے کسی ایریا میں جانا ہے، علاقے میں جانا ہے، تو آپ کہیں گے کہ آ جائیے میری سواری میں سوار ہو جائیے، میری گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھ جائیے، میں آپ کو لے جاتا ہوں، وہاں پر چھوڑ آتا ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا اور ایک ہوتا ہے راستہ بتانا، یعنی منزل اپنی زبان سے سمجھانا، اور ایک مرحلہ ہوتا ہے منزل پر پہنچانا، ہاتھ تھام کر منزل پر پہنچا دینا۔ تو یہ دو طریقے ہیں۔ قرآن کریم جو ہر ایک کے لیے ہدایت ہے نا، وہ پہلے والے طریقے کے ساتھ ہے کہ اس قرآن کریم میں سب کچھ لکھا ہوا تو ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مومن کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ خدا کی ناراضگی کا سبب بننے والی کون سی چیزیں، کون سے اعمال ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ منزل اور ایڈریس کا پتہ ہونا اس بات کی یقین دہانی کروا سکے کہ انسان ایڈریس پر پہنچ بھی جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ والی اس قسم کی ہدایت تو اللہ نے سب کے لیے رکھی ہے کہ جو چاہے آئے، دیکھے، سیکھے اور خود پہنچ جائے۔ لیکن یہ جو محسنین کے لیے ہدایت ہے نا، یہ ایسی ہدایت ہے کہ گویا انگلی پکڑ کر اسے منزل تک پہنچا دینا، یہ اراءۃ الطریق نہیں، ایصال الی المطلوب کا تحفہ ہے محسنین کے لیے۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ قرآن تھام لے اور ہمارے لیے ایسی ہدایت بن جائے کہ جس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے، یعنی کہ خود ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں منزل تک لے جائے، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے تو پھر اسے اس منزل پر آنا پڑے گا کہ جسے منزل محسنین کہا جاتا ہے۔ اور منزل محسنین پر انسان محسن کب بنتا ہے، کب اس منزل پر پہنچتا ہے؟ اس کی 3 نشانیاں بتائی ہیں قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، اچھا چلے ایک یہ بات ہو گئی، اب ہم جو محسنین کی نشانی ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ لیکن جو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ تو ایک بات عرض کی، دوسری بات رہ نہ جائے کہ ایک وہ والی ہدایت ہے کہ جو انسان کو منزل تک ہاتھ پکڑ کے، ہاتھ تھام کے، بغیر کنفیوژن والی جو ہدایت ہے نا، وہ محسن کو ملے گی۔ اور جو تھیوری ہے وہ تو ہر ایک کے لیے اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور یہ کتاب پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے نازل کی ہے کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ ہدایت حاصل کر لے گا اس سے۔ لیکن یہ ہے قرآن کریم کی شان کہ جس کا ہاتھ تھامے اسے ایسی ہدایت دیتی ہے کہ لے جا کر منزل پر چھوڑتی ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کا ہاتھ تھام لے، اور اگر ایصال الی المطلوب والی ہدایت اسے دینا چاہے تو پھر ایسی ہدایت اسے ملتی ہے کہ پھر اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے، یعنی کہ قرآن، وہ اسے لے جا کر وہی بے نہیں منزل کے جس منزل کا قصد رب ذوالجلال نے کہ جو چاہتا ہے، اللہ کو جو مطلوب ہے، وہاں تک پہنچا دے گا۔ یہ ہے شان قرآن کی۔ اور قرآن والوں کی کیا شان ہے؟ رب ذوالجلال کے حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ ہدایت دو ہی طریقے کی ہے نا۔ قرآن کی شان کیا ہے؟ وہ بھی دونوں طریقے کی ہدایت رکھتی ہے اپنے پاس۔ تھیوریٹیکلی بتا دے کہ جس کو دیکھ کر انسان خود جائے، پہنچنے کی کوشش کرے، اور ایک وہ والی بھی ہدایت رکھتی ہے قرآن
کہ کسی کا ہاتھ تھام کر اسے منزل تک لے جائے. اور قرآن والوں کی شان بھی اسی طرح کی ہے. حسین ہدایت کے چراغ ہیں. جو مولا حسین علیہ السلام کے پاس آ جائے تو ہدایت کا چراغ اسے مل جائے گا. پھر وہ چراغ لے کر انسان اپنی منزل پر خود پہنچنے کی کوشش کرے. اور یہی وہ حسین ہیں، یہ قرآن والے ہیں کہ جن کی شان ہے حسین ابن علی آقا مولا، جن کے بارے میں رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں وہ سفینۃ النجات، اور حسین نجات کی کشتی ہیں. جو ایصال المطلوب والی ہدایت چاہتا ہے حسین ابن علی سے، پھر اسے یہ چاہیے کہ حسین کی کشتی میں سوار ہو جائے. اور حسین ابن علی کی کشتی سب سے زیادہ تیز اور سب سے زیادہ نفوذ کے ساتھ منزل پر پہنچانے والی ہے. لہٰذا جہاں پر قرآن ناطق کی یہ شان ہے، قرآن صامت کی یہ شان ہے، وہاں پر قرآن ناطق کی شان کو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا. قرآن کی جہاں پر یہ شان ہے تو قرآن والوں کی بھی شان کو دیکھیے. جہاں قرآن کی آپ نے شان کو دیکھا تو وارثان قرآن کی بھی شان کو آپ ملاحظہ فرمائیے. اور ایک دوسری بات، اور وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو کوئی عمل پتہ چل جائے تو وہ اسے اپنی زندگی میں شامل بھی کر سکے. یہ بڑی گہری بات ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سامعین و ناظرین اس بات کو بہت غور سے سماعت فرمائیں. اور وہ بات یہ ہے کہ انسان بہت سارے اعمال ہیں اسے معلوم ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے دن میں 5 مرتبہ 5 وقت کی میں نے دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، نماز پنجگانہ 17 رکعت نماز مجھ پر واجب ہے. یہ پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو، سبھی کو پتہ ہے. لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جو اس پر عمل پیرا ہو پاتے ہیں؟ انسان کو معلوم ہے کہ نماز شب ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ جس کا انجام دینا انسان کو بلند مقامات تک لے جاتا ہے. مگر کتنے ایسے ہیں کہ جو کر پاتے ہیں؟ پتہ سب کو ہے، کر بہت کم لوگ پاتے ہیں یا کم لوگ کر پاتے ہیں. کیا وجہ اس کی؟ کتنے ایسے افراد ہیں جو ایک سوچتے ہیں اور سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کا جو عمل ہے 100 سلام اور 100 لعن کے ساتھ، وہ جو پورا جس طرح سے روایت میں آیا ہے کہ کس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، 2 جملے سلام کے، پھر 2 رکعت نماز، اور اس کے بعد زیارت عاشورہ، اور اس میں جہاں پر 100 مرتبہ سلام کے جملے انہیں 100 مرتبہ ریپیٹ کیا جائے، اور جو جہاں پر لعن کے جملے ہیں انہیں 100 ہی مرتبہ ریپیٹ کیا جائے، اور اس کے بعد سجدے کے اندر پڑھنے والی دعا سجدے میں جا کر پڑھی جائے، پھر 2 رکعت نماز زیارت پڑھی جائے، پھر دعا علقمہ پڑھی جائے، اور کس طرف رخ کر کے کیسے پڑھی جائے، وہ جو پوری جس طرح سے روایت کے اندر وارد ہوئی ہے یہ زیارت، اس طرح سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اسے انجام دے پاتے ہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ کسی بات کا، کسی علم کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے کہ انسان اس پر عمل پیرا بھی ہو پائے، الا یہ کہ اللہ کی توفیق اس کے شامل حال ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم سے خطبہ شعبانیہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، پس اس مہینے میں اللہ سے سچی نیت کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ یہ سوال کرو أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ کتابِهِ. 2 چیزیں مانگو اس سے. کس چیز کے ساتھ؟ توفیق مانگو. کن 2 چیزوں کی توفیق مانگو؟ اس کے روزے رکھنے کی توفیق مانگو اور اس کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق مانگو. توفیق مانگو مطلب کیا کہ اگر روزہ رکھ پاؤ تو اسے اپنا کمال نہ سمجھنا، اسے اللہ کی توفیق اور اس کا فضل سمجھنا. اگر قرآن کریم کی تلاوت کر پاؤ، تو ہمارے ہاں تو یوں ہوتا ہے نا، کمپٹیشن ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کتنے پارے پڑھ لیے، آپ نے کتنے پارے پڑھ لیے. اگر اس طرح سے بھی ہے اور اچھے فضا کے اندر ہے تو مسئلہ نہیں ہے. قرآن کریم کی تلاوت یقیناً انسان کی روح کو تازہ کرتی ہے، اس کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اس کی آنکھوں کے نور کو بڑھاتی ہے. لیکن توفیق خدا بندی کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا، کبھی اسے اپنا کمال نہ سمجھنا، اسے اللہ کا فضل سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ اس نے توفیق عطا کی تو میں کر پایا. ٹھیک ہے، تو یہ بات تھی ہدن ورحمتن للمحسنین کہ پروردگار عالم کی یہ کتاب قرآن کریم ہدایت ہے اور رحمت ہے. کن کے لیے؟ محسنین کے لیے. اب ذرا سا اور آگے بڑھیں، اور یہ
کہ وہ محسنین کون، کیا نشانیاں محسنین کی، یا کیا کیریکٹرسٹکس اور کیا صفات اور کیا مواصفات ہونے چاہیے محسن کے اندر؟ 3 باتیں: الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ 3 باتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہوں، نماز کو حقیر سمجھنے والے نہ ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کو لن ینالوا شفاعتنا یا لن تنالوا شفاعتنا من استخف بصلاتہ، کہ جس نے اپنی نماز کو ہلکا جانا، جس نے اپنی نماز کو خفیف سمجھا، اس نے وہ ویٹیج نہیں دی جو اس کا احترام ہے اور جو اس کا تقاضا ہے، تو پھر وہ ہماری شفاعت نہیں حاصل کر سکتا۔ لن تنالوا لا ینالوا شفاعتنا من استخف بصلاتہ، ایک بات نماز کے اعتبار سے۔ اور چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا یہ کی ایک حدیث ہے کہ جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں سمبولیکلی، مثال کے تمثیل کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کے گھر کے بالکل سامنے ایک نہر گزر رہی ہو اور وہ اس نہر سے خود کو دن میں 5 مرتبہ پاک کرتا ہو، طاہر کرتا ہو، صاف کرتا ہو، تو اس کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نماز یہ وہ نہر ہے کہ جو ہمیں 5 مرتبہ دن میں پاکیزہ کرتی ہے۔ ہم اپنے کاموں سے نکلتے ہیں، اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، اور جب مصلی پر آتے ہیں تو پھر سے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز کے معنی یہی تو ہے کہ بارگاہ الہی میں آ کر کھڑا ہو جانا۔ تو انسان صرف اور صرف نماز کو یہ نہ سمجھے کہ بس ایک ایکسرسائز ہے کہ جسے پورا کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو محسوس کرے بارگاہ الہی میں کھڑا ہوا پائے کہ اس کا خدا، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی، اور پھر ایک اور بات کہ علماء کرام بھی، اور خاص طور سے روایتوں کے اندر بھی آیا کہ جو شخص نماز کے اوقات کی پابندی کرتا ہے اور جیسے نماز کا وقت ہو جاتا ہے وہ ویسے نماز کو اگر ادا کر لیتا ہے، تو یہ بس اس بات کو یاد رکھے کہ پروردگار عالم کی جانب سے وہ مقام کہ جس کی اسے خواہش ہے وہ مقام اسے ضرور مل جائے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کوئی بلند مقام کو حاصل کرے تو اپنی نماز اوقات پہ پابندی کے ساتھ جو نماز کا وقت ہے اس پر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ پھر میں خطبہ شعبانیہ کا یہاں پر ریفرنس دینا چاہوں گا کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اس مہینے کے اندر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رب ذوالجلال سے دعا طلب کرو، سوال کرو، دست دعا کو اٹھاؤ اور اس سے مانگو۔ کن اوقات میں؟ فی اوقات الصلاۃ، نماز کے اوقات میں، اس لیے کہ یہ وہ اوقات ہیں کہ جس میں اللہ اپنے بندوں پر نظر کرم فرمایا کرتا ہے۔ لہٰذا وہ اوقات کے جو نماز کے بالکل اولین اوقات ہیں، یہ بہت ہی زیادہ پروردگار عالم کی نظر کرم کے مرکز بنتے ہیں۔ وہ افراد کے جو اس میں وقت ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے۔ اور اب یہ آپ کو پتہ نہیں کسی روایت میں ملے نہ ملے، لیکن یہ تجربوں کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مومنین کے تجربے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن ہم نماز تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں اس دن نہیں معلوم وقت میں عجیب بے برکتی آ جاتی ہے کہ جو کام ہم 1 گھنٹے میں کر لیتے ہیں اس کام کو انجام دینے کے لیے ہمیں 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جس دن ہم نے نماز کو وقت پر پڑھ لیا ہوتا ہے اس دن عجیب وقت میں ایسی برکت آ جاتی ہے کہ ہمارے 1 گھنٹے کے اندر ہونے والا کام آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے، 45 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ پروردگار عالم کی جانب سے وہ خاص برکتیں اور اس کی نظر کرم ہے کہ جو اس کے بندوں کے شامل حال ہوتی ہیں۔ لیکن ونس اگین وہی والی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا عذر شرعی موجود ہے کہ جس میں وہ اس وقت پر نہیں آ سکتا مصلی پر، تو پھر جیسے اسے موقع مل جائے وہ فوراً جتنا جلد سے جلد ہو سکے رب ذوالجلال کی اس فریضہ عبادت کو انجام دے دے۔ تو پہلی بات ہے محسن کی شرائط اور نشانیوں میں سے
کہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. اور نماز کا قیام ہمیں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے بہتر اور کوئی سمجھا نہیں سکتا کہ مولا کائنات علیہ السلام ہیں، نماز کی حالت میں ہیں. اچھا، مولا کے پائے مبارک میں زخم لگا، ایک تیر پیوست ہو گیا. لوگوں سے پوچھا گیا کہ اگر آپ نے مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے پائے مبارک سے یہ تیر کھینچنا چاہا تو یاد رکھیں کہ بہت زیادہ تکلیف اور اذیت ہوگی. تو ایسا کون سا وقت دیکھا جائے کہ جس وقت کے اندر مولا کائنات علیہ السلام کو کم سے کم اذیت ہو؟ تو سب نے یہ کہا کہ جب علی نماز کی حالت میں ہو، اس لیے کہ اس وقت مولا امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کی عبادت میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا، وہ پھر بارگاہ عزدی میں پہنچ جاتے ہیں. تو نماز، پروردگار ہم سب کا شمار نماز گزاروں میں قرار فرمائے. اور جو حقیقی روح نماز ہے، اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے بغیر انسان اسے حاصل کر نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا. نماز، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے. اور یقیناً اگر اس معرفت کے ساتھ ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ روح نماز مودت و محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں پوشیدہ ہے. یہ اس کا وہ سافٹ ویئر ہے کہ اگر اس سافٹ ویئر کو اس ہارڈ ویئر کے اندر انسٹال نہ کیا گیا تو یاد رکھیے گا ایک مردہ ہارڈ ویئر کی اس کی حیثیت رہے گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حق شناس ایک مرجع گزرے جو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع پیدا کرنے کے لیے تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ایک عمل انجام دیتا تھا. کیا؟ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. کیا خوشا نصیب اس شخص کے کہ جو نماز کے قیام سے پہلے محافظ نماز کو یاد کرے اور اپنا رخ حسین ابن علی کے روضے کی طرف کر کے ایک سلام کا ہدیہ عرض کرے. تو کیسے ہوگا کہ پھر اس کی نماز میں خضوع و خشوع پیدا نہ ہو کہ جو مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرے نماز سے پہلے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہوگی نماز کے اعتبار سے. ایک نشانی نماز. دوسری نشانی کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیا کرتے ہیں. زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے زکوٰۃ اموال اور ایک ہوتی ہے زکوٰۃ ابدان. زکوٰۃ اموال وہی کہ جو توضیح المسائل کے اندر بھی موجود ہے، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، ممبروں پہ بیان کیا جاتا ہے. وہ 9 چیزیں کہ جن پر زکوٰۃ موجود ہے اور جن کا ایک خاص نصاب ہے کہ جن نصاب پر پہنچنے کے بعد ان چیزوں پر ایک خاص عدد میں، ایک خاص کوانٹٹی کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے. وہ ہے زکوٰۃ اموال. 9 چیزوں پر، غلات اربا ہو گئے، جو، کشمش، کھجور، سونے چاندی کے سکے وغیرہ. ہاں، اور ایک قسم ہے زکوٰۃ کی کہ جسے کہتے ہیں زکوٰۃ ابدان، بدن کی زکوٰۃ، کہ جسے زکوٰۃ فطرہ بھی کہا جاتا ہے. زکوٰۃ فطرہ کیوں کہا جاتا ہے زکوٰۃ ابدان کو؟ کہ فطرت سے نکلا ہے. فطرت انسان کا جسم، انسان کی فطرت، انسان کا بدن، لہذا زکوٰۃ ابدان. اور ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو حج پر نہیں جاتے ہیں. کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ مستطیع نہیں ہوتے، ان پر حج واجب نہیں ہوتا، اس لیے نہیں جاتے. تو کیا ہم انہیں مجرم قرار دیں گے یا پروردگار عالم انہیں عذاب عطا کرے گا؟ نہیں، چونکہ ان پر حج واجب نہیں ہے لہٰذا وہ حج پر نہیں آتے. اسی طرح سے بہت سارے افراد کے جن پر زکوٰۃ کی شرائط لاگو نہیں ہوتی اس لیے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے کیونکہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. ایسے مومنین ہیں کہ جن کے فارمز ہیں یا جو لائف سٹاک کو مینیج کرتے ہیں، کہ جن کا بزنس لائف سٹاک سے چلتا ہے یا فارمنگ سے چلتا ہے یا مائننگ سے چلتا ہے، وہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے ماننے والے. لیکن اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ زکوٰۃ اموال کسی پر بھی واجب نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے. جن پر ہوتی ہے بہت سارے ایسے جن پر ہوتی ہے، اور جن پر ہوتی ہے ان میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. تو دوسری جانب جو زکوٰۃ الابدان ہے وہ تو انسان ہر سال عید الفطر کے موقع پہ فطرے کے طور پر نکالا کرتا ہے اور دیا کرتا ہے. لہٰذا کوئی مومن ایسا نہیں ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا کہ جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو. کیا ہوا اگر اس پر زکوٰۃ اموال واجب نہ ہوئی، زکوٰۃ ابدان تو واجب ہو جاتی ہے، وہ دیتے نکالتے. سادات اپنے اعتبار سے اور جو غیر سادات ہیں وہ اپنے اعتبار سے نکالتے ہیں.
تو دوسری نشانی یہ ہو گئی محسنین کی. پہلی نشانی کیا؟ یقیمون الصلاۃ. دوسری کیا؟ یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے. اور تیسری نشانی کیا ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین، آخرت پر یقین. آج ہماری گفتگو یہیں پر ختم ہو جائے گی، پھر 2 جملے مصائب کے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے. ہم اسی جملے سے کل انشاءاللہ بات کا آغاز کریں گے، یا اسی بات کو کل مزید انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اور تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں گے مزید. اتنا تو طے ہے کہ جس شخص کو موت پر یقین ہوگا نا، اس کی زندگی بدل جائے گی. یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ یہ جملہ کل کام آئے گا، کہ یقین ایک ایسا میکینزم ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، اس کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے. ٹھیک ہے؟ یقین، موت پر جسے یقین ہو پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور موت پر یقین اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ کے گھرانے سے زیادہ اور کون بتلا سکتا ہے؟ بچہ کم سن ہے، چچا نے کہا کہ کل کے شہداء میں تمہارا نام بھی ہے. یہ بتاؤ کیف عندک الموت، موت تمہارے سامنے، تمہارے لیے موت کیسی ہے؟ تم موت کو کیسا دیکھتے ہو، کیسا پاتے ہو؟ کہا چچا احلی من العسل. دنیا میں آپ نے موت کا فلسفہ بہت بڑے بڑے فلاسفہ سے اور علماء سے سنا ہوگا، لیکن جیسا فلسفہ اور جیسی تصویر کشی موت کی یتیم حسن جناب قاسم نے کی ہے، ویسی تصویر کشی اور کسی نے نہیں کی ہوگی. ایک منفرد، اپنی ذات کے اندر منفرد تصویر کشی ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہیں. تو کبھی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے سامنے موت کا ذکر ہوتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں، جلال علوی کے ساتھ فرماتے ہیں، ہاشمی شہزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم حق پر ہیں. اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آن پڑے، فکر کس بات کی ہے؟ یاد کیجئے یہی جملہ سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا کرتا تھا کہ علی کو اس بات کو موت سے نہ ڈرانا. علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ علی موت پر جا پڑے یا موت علی پر آ پڑے. یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے موت کو بھی مات دے دی. یہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، ان کی کیا بات کی جائے. ایک اس در کا غلام میسم نے خنجر کو زبان سے کاٹ دیا. اور جملے پر غور کیجئے گا، میسم نے خنجر کو اپنی زبان کی دھار سے کاٹا ہے. لیکن عزیزو، ایک 6 مہینے کا لال بھی تھا کربلا معلی میں، کہ جو ابھی گہوارے میں جھول رہا تھا، مگر اسے بھی معلوم تھا کہ شہادت کا مفہوم کیا ہے اور حسین ابن علی کی نصرت کی عظمت کیا ہے. اور جیسے حلمین کی صدا کو مولا حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں بلند کیا ہے تو ایک مرتبہ شہزادے نے خود کو جھولے سے گرا دیا، اور مولا حسین علیہ السلام نے جیسے ہی گریے کی آواز کو سنا ہے تو مقتل کو چھوڑ کر دوڑ کر تشریف لے کر آئے اور خیمہ ام رباب کے سامنے آ کر رکے اور پوچھا کہ کیا ہوا. کہا ہے میرے والی، جب سے آپ نے صدائے حلمین کو بلند کیا ہے، شہزادے نے خود کو جھولے سے گرا دیا. اور ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا لاؤ میرے بیٹے کو میرے حوالے کرو کہ میں اس بیٹے کو لے کر جاؤں گا اور فوج اشقیاء سے پانی کی سبیل کا سوال کروں گا. اور ایک مرتبہ مولا حسین چلے، اور آپ نے کل یہ مصائب سماعت فرما لی ہے کہ اس بچے کی پیاس پانی پلا کر نہیں، تیر کھلا کر بجھائی گئی. مگر عزیزو، جب جا رہے تھے نا تو جناب ام رباب نے کہا کہ میرے والی اپنے ابا کا دوش ذرا سا میرے بیٹے کے چہرے پر کر دیجئے کہ دھوپ بہت سخت ہے، کہیں میرے بیٹے کا چہرہ جھلس نہ جائے. اب ذرا سوچئے کہ مولا حسین علیہ السلام جو 7 قدم آگے بڑھے ہیں اور پھر 7 قدم پیچھے ہٹے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اس ننھے سے چھدے ہوئے گلے کو ماں کے سامنے کیسے لے جاؤں، کمسن بہن سکینہ کے سامنے کیسے لے جاؤں. مگر ایک مرتبہ مولا حسین نے ساری ہمتوں کو جوڑا ہے اور یہ ذبح شدہ گلا
لے کر آئے ہیں. دروازہ خیمہ پر پہنچے. ایک مرتبہ شہزادے پر ابا کا دامن پڑا ہوا تھا. جناب سکینہ نے سلام کیا اور کہا کہ بابا آپ نے اپنے بیٹے میرے بھائی علی اصغر کو پانی پلا دیا. آپ مجھ سے زیادہ علی اصغر کو پیارا جانتے ہیں. سکینہ آپ کی پیاسی رہ گئی. بس اس کے بعد مولا حسین کہتے تو کیا کہتے, کچھ نہ کہا, بس ابا کا دامن ہٹایا. ماں نے اپنے بیٹے کا وہ خونی منظر دیکھا کہ جو خدا کسی ماں کو نہ دکھائے. ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام کی گود میں یہ ننھا سا لاشا دیکھا. سر کو پیٹ لیا ام رباب نے, اور تاریخ نے جملے بی بی کے رقم کیے ہیں, امثلو کا ینہر, اے میرے بیٹا کیا تجھ جیسوں کو بھی ذبح کیا جاتا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا اول محمد ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. بار لا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں تمام مومنین اور مومنات کی مشکلات کو حل فرما. پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں ان کے تفضل سے نور قرآن کریم کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ناطقان قرآن, ائمہ طاہرین, ائمہ معصومین علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. ہماری مشکلات کو امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں دور فرما. مومنین کے رزق میں وسعت و عافیت امام زمانہ کے صدقے میں فرما. جتنے مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں پر بھی بستے ہیں, پروردگار امام زمانہ کے صدقے میں انہیں اس وبائی مرض سے محفوظ فرما. جتنے اگر کوئی مریض ہیں تو پروردگار انہیں شفائے کلی عنایت فرما. امام زمانہ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما. امام کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. مرحوم غلام حسین جاپان واشنگ والے, رضا حسین غلام حسین جاپان واشنگ والے, زینب بھائی زوجہ غلام حسین جاپان واشنگ والے, فاطمہ بھائی حاجی بھائی, حسن علی نشاد نورانی, اشرف النساء بنت بچو بھائی, غلام حسین شریف, فاطمہ بھائی محمد علی, سید حسن نواب, زیرہ بھائی بنت غلام حسین, غلام علی رحمۃ اللہ, انور علی ضیاء جامنہ گری, اللہ رکھا بھائی, منور علی غلام علی, شبیر حسین محمد حسین, سغرا بھائی نظر علی, نرگس خاتون نظر علی, حسینہ بھائی بنت فدا حسین, امینہ بھائی اللہ رکھا, صابرہ بنت عبد الحسین, اشرف النساء بنت راجن پردان, زرینہ بھائی غلام حسین, بندے خدا کے مرحومین, معصوم علی اکبر علی وزیر, روشن بانو محمد علی گیلانی, روشن حسین علی اللہ دین پونا والا, زرینہ بھائی فاضل, رقیہ بھائی محمد علی, یاور مہدی, حسن علی پرانا پونا والا, فاطمہ بھائی رجب علی امیری, محمد رضا, مختار علی راجانی, انور علی حبیب کانانی, یوسف علی حبیب کانانی, عبدالحسین حبیب کانانی, حسین علی حبیب کانانی, جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی, رقیہ بھائی جیون, اکبر علی سومانی, انور علی سومانی, منصورہ زوجہ انور علی سومانی, حمیدہ بھائی نظر علی, زہرہ بھائی مامدانی, شبیر علی کھوجا, پیر بھائی بینجی, غلام علی پیر بھائی, عبدالرسول پیر بھائی, مریم بھائی نور محمد, شیرین بھائی نور محمد, شیربانو بھائی پیر بھائی, اول بھائی زوجہ پیر بھائی, زہرہ بانو بنت محمد علی والجی, سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی, شاکر حسین غلام حسین, خیر النساء بنت فدا حسین اور شاکر زوجہ شاکر, محمد حسین, غلام علی محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی, سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ, نور محمد راجپور, رمضان علی نور محمد, شابان علی نور محمد, علی رضا ہاشم بھائی اور کریم والجی, منیرہ بنت پیار علی, سراج علی عبدالرسول, بچو علی ملجم ممدانی, زینب بھائی بنت سلیمان, شہربانو رحمۃ اللہ, فدا حسین کھوجا, نور بانو بھائی خدا حسین کھوجا, رفیق احمد کھوجا, فاطمہ بھائی جیراج, نسیم صادق علی, دلشاد کھوجا, راولیہ فیملی کے مرحومین, فاطمہ بھائی بنت احمد علی, فدا حسین نور محمد, فاطمہ بھائی بنت غلام حسین, کریم بھائی فاضل اور فاطمہ بھائی, علی حسین کرمانی, حسن علی مہر علی, غلام علی حسن علی, ریاض حسین حسن علی, ہیمانی گلبانو بھائی اور ہیمانی فیملی, حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور ان کی فیملی, یوسف علی غلام حسین مربی والا اور ان کے مرحومین, محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت, نور محمد دالا افریقہ والا, کلثوم بھائی بنت جعفر, رضوان علی امیر علی, حبیب قاسم منوری, حیدر علی حبیب قاسم منوری, محمد حسین بہادر علی بوجانی, زہرا خاتون, کرم علی نایانی, یوسف علی مرچن, سبیہ سلطانہ مرچن, علی رضا روشن علی بوجانی, قمر النساء محمد حسین, شابان علی دامجی, شہربانو محمد علی لونگیا والا, فاضل بھائی مولدینہ, شہربانو محمد علی, شکینہ بھائی دامجی اور شمیم فاضل,
امیر علی علی بھائی محبوب علی امیر علی طاہرہ بنت اکبر علی علی حسین اکبر علی نور محمد کرم علی سکینہ بھائی حسن علی زوار حسین نور محمد برکت علی نور محمد نثار علی نور محمد گلشن بانو اکبر علی انصار حسین روشن علی دلاور حسین روشن علی گلبانو بنت نور محمد کنیز بنت رمضان علی محمد حسین رمضان علی فقیر محمد سغرا بھائی بنت موسیٰ اکبر علی فقیر محمد امینہ بھائی اکبر علی زرینہ بھائی اکبر علی کلثوم بھائی بنت اکبر علی رجب علی نظر علی حسین علی بندے علی فاطمہ بھائی بنت سمیہ فدا حسین قاسم علی سغرا بھائی خان محمد علی اکبر فدا حسین راجانی علی حسین فدا حسین راجانی قاسم علی قمر الدین وکیل سکینہ بھائی جعفر علی وکیل شمیم بنت اللہ رکھا رجب علی سونجی اور رشتہ دار مرحومین اور تمام مرحومین تمام علماء عظام مرحومین تمام مراجع کرام مرحومین ہم اور آپ سب کے مرحومین مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی محمد.